پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی بغیر بلائے آپ کے ساتھ چلا گیا ہے تو میزبان کی اجازت کے بغیر اس کا گھر میں داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک شخص نے دعوت کی اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ خود تشریف لائیے اور ساتھ 4 افراد اور بھی آپ لے آئیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے میزبان نے بتایا ایسے آپ نے 7 اور افراد کو لیا، جتنے انہوں نے بتائے اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک اور شخص رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس نے کوئی بات پوچھی، بات پوچھنے کے بعد آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگ گیا، ان صاحب کے گھر میں پہنچ گئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میزبان سے اجازت لی کہ ہمارے ساتھ ایک اضافی آدمی بھی آ گیا ہے، اگر تم اجازت دے دیتے ہو تو میں اس کو لے آؤں اور اگر اجازت نہیں دیتے تو میں اس کو واپس کرتا۔ ادب خوبصورت دیکھا آپ نے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شفیق ہونا، آپ کا مہربان ہونا ایک علیحدہ ہے، لیکن یہاں چونکہ میزبان کو تکلیف نہ ہو، اس کو اذیت نہ ہو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا ہے کہ اگر تم اجازت دو تو میں لے آؤں اور اگر اجازت نہیں دیتے تو میں اسے واپس کر لوں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی بغیر بلائے آپ کے ساتھ چلا گیا ہے تو میزبان کی اجازت کے بغیر اس کا گھر میں داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ تو اس شخص نے اجازت دے دی، جی اللہ کے رسول لے آئیے۔ اب جب لے آنے کی اجازت اس نے دے دی، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقائے 2 جہان ہیں، دونوں جہانوں کے آپ سردار ہیں، آپ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ نہیں میرا اختیار ہے، میں اپنے اختیار سے اس کو لے کے آیا ہوں، تم کیوں منع کر رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ادب سکھایا اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس معاملے میں سختی بھی کی ہے، شدت بھی اختیار فرمائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص بغیر بلائے کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے دعوت کھانے کے لیے، دعوت آپ کو دی گئی ہے، آپ ایک ساتھ اپنا ساتھ لے کر گئے ہیں، ایک طفیلی ساتھ لے کے چلے گئے، اس کی دعوت نہیں تھی، آپ کو اکیلے میں بلایا گیا، آپ فیملی لے کر پہنچ گئے، آپ کو اکیلے میں بلایا گیا، آپ بچوں کو ساتھ لے کر پہنچ گئے، تو کیا ارشاد فرمایا؟ جو آدمی بغیر بلائے کسی کے گھر میں داخل ہو دعوت کھانے کے لیے، جب وہ داخل ہوتا ہے تو وہ چور ہوتا ہے اور جب وہ واپس نکلتا ہے تو لٹیرا ہوتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کیا آپ میں سے کوئی ایسا بننا چاہے گا؟ نہیں، سب کے سامنے کھانا کھا کے نکلا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس کا یہ عمل چوری بھی ہے اور اس کا عمل یہ ڈکیتی بھی۔ تو ان باتوں کی رعایت آج کیوں نہیں رکھی جاتی؟ یہ اس لیے فرمایا کہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے تاکہ میزبان کو بھی سہولت ہو، جس نے آپ کو مدعو کیا ہے اسے بھی سہولت ہو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک اور خوبصورت تعلیمات ہیں۔